کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ مطلب کہ کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لے کہ اللہ میں یہ گناہ آج کے بعد کبھی نہیں کروں گا بس۔ چلیے اس بارے میں بہت ہی زبردست بیان مفتی طارق مسعود نے اپنے یوٹیوب چینل میں کیا ہے، میں اس کو لگاتا ہوں توبہ کے متعلق۔ کر کے توبہ کر لی، پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ توبہ کرنے والے کو کیا کروں گا۔ آئین میں کیا لکھا ہے اللہ نے؟ جو توبہ کرے گا تو اپنے اوپر معافی کو کیا کر لیا اللہ نے؟ واجب، توبہ کو واجب کر لیا۔ 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے، 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں، آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے، یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی۔ یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو، بھر دیا تم نے گناہوں سے، اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو، اے اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو، یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا، بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی، بات مکمل ہو گئی۔ اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے، توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا؟ معاف، ختم ہو گئی بھائی، ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا بھائی، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے، ختم۔ آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی والا ابالی، معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی، اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے بھئی، اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی، اور کون ہے؟ اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں، یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے، اب آ رہا ہے، اب یہ بھی جنت میں، ہم بھی جنت میں ہیں، یہ کیا بات ہو بھائی؟ ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو، اے اللہ یہ کیا، یہ تو 2 لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتا ہے بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ہے بھائی۔ مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاستدانوں پہ، اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے، قوم چھوڑے گی؟ بولے یا بھائی اتنے پیسے کھا گئے ہیں، قوم یہ بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے ایسے کیسے معاف کر دیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں، بہت سارے کیسز چل رہے ہوں، وہ 2 لفظ بولے معاف کر دو، تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے۔ تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ، تھک گیا ہو گناہ کر کر کے، اور پھر مجھ سے معافی مانگے۔ معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، بس اب میری زندگی بولو بھائی چینج، ختم، اب میں چینج ہو رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے؟ معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ، کسی مولوی کی پرواہ نہیں۔ مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، یہ بھی کم وقت ابھی آیا ہے بھائی، اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے، وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا، اب وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا صحیح ہے نا، اس نے ہمیں مار دیا سب کو۔ 100 وہ راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی، سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا۔ وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا، لیکن 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا، تو ایک راہب کے پاس گیا، ایک بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار، 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے، جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا۔ راہب کو بھی مار دیا ٹھیک ہے نا، 100 آدمی قتل کر دیے۔ پھر کسی عالم کے پاس گیا، بھئی میں نے 100 انسانوں کا قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی، اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرو۔ وہ عالم تھے نا، علم تھا ان کے پاس، ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو 101 ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے؟ 101 ہو جائیں گے، اور یہ بھی اللہ سے بھی ڈر تھا ان کو۔ تو فرمایا اللہ ابالی، اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یغفر لمن یشاء، میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں
کہ الیکشن سے مجھے سلیکٹ کیا ہو, مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھائی کیوں, اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو نا ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں, اس لیے ایکچولی اس میں نہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں خدا ہوں, تمہارے مشورے سے میں خدا نہیں بنا, ٹھیک ہے نا. تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب. یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہا ہے. 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا اور 75 کے آئین کے تناظر میں, تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے. میں نے شروع میں یہ بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب. تو جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا, اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے تو رحمت و غصے کو کچل کے فنا کر دے گی, رحمت غالب آئے گی, کیونکہ یہ لکھ دیا میں نے آئین میں. سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے لکھی تھی, جو سب سے پہلے منظور ہوا قانون, اسی کو میں اگر خلاف ورزی شروع کر دوں تو یہ کیسی بات ہوئی. تو لا ابالی, کسی کی پرواہ نہیں کروں. تو لیکن یاد رکھو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, لیکن توبہ کی توفیق بسا اوقات سلب ہو جاتی ہے گناہ کر کے. توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب 99 کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے, کیونکہ 99 تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہو. ابھی اگر جذبہ ہے, یہ جذبہ ضروری نہیں کہ برقرار رہے. لوگ ایمان کے ڈاکے دار بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایمان سلب کر لیں گے, آپ کو توبہ کی اہمیت ہی دل سے ختم ہو جائے گی. بعض دفعہ دل گناہوں میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کا تصور ہی. تو اس لیے اس امید پر کہ اللہ 99 سال میں توبہ قبول کرتا ہے, 99 کا انتظار مت کرو. اور ایک فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, ساری بدعمالیوں کی سزا میں نہیں دیتا, بہت ساری خطائیں کیا کرتا ہوں, معاف کرتا ہوں. یعفو مٹا دیتا ہوں. ہمیں تو بہت تھوڑی غلطیوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے, اس پہ ہم اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں. سب غلطیوں کی ملنا شروع ہو جائے تو کسی قابل ہی نہ رہیں. زیادہ تر کیا کر رہا ہوں, معاف. اور وہ بھی